السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ کچھ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام خزیمہ کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1179۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکل کے قضاء حاجت کے لیے جا رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ میں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، تو میں نے آپ سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ میں اسی طرح کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے دیکھ لیا اور پھر اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ہم اکٹھا چلنے لگے۔ پھر اچانک ہم اپنے سامنے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور بکثرت رکوع و سجود کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بے نجوبی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 بار اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بلند کرتے پھر انہیں نیچے کرتے اور فرمایا، درمیانی راہ اختیار کرو، اعتدال والی راہ اپناؤ، تمہیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جس شخص نے بھی اس دین کے ساتھ سختی کرنے کی کوشش کی تو یہ دین اس پہ غالب آ جاتا ہے، اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1180۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے جبکہ ایک رسی 2 ستونوں کے ساتھ تنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حاضرین نے کہا، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں یا سست ہو جاتی ہیں تو اسے تھام لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسے کھول دو۔ پھر فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو چاہیے کہ وہ نشاط کے ساتھ اور چست ہو کر نماز ادا کرے، اور جب تھک جائے یا سست ہو جائے تو نماز چھوڑ کے بیٹھ جائے اور آرام کرے۔ ایک اور حدیث ہے 1181۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور بالا روایت کی طرح مروی ہے، صرف ان الفاظ کا فرق ہے کہ حاضرین نے عرض کیا، یہ رسی میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس رسی کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھتی ہیں، پھر جب تھک جاتی ہیں تو اسے سہارا لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا، فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، پھر جب تھک جائے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے 1182۔ حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ نفل نماز پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج گئے۔ آپ سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ مشقت و تکلیف برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک اور حدیث ہے 1183۔ حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت نفل نماز پڑھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ورم آلودہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر اس قدر مشقت کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک اور حدیث ہے 1184۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل قیام کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پھول گئے۔ آپ سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت مشقت والا کام کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آ چکی ہے کہ اللہ نے آپ کی پچھلی اگلی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حدیث نمبر 1185۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت نفل نماز ادا کی، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1187۔ حضرت عنبہ بن ابو سفیان نے عمر بن عوص سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو مجھے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی؟ میں نے کہا ضرور سنائیں، میرا خیال ہے یہ بات انہوں نے حدیث کی طرف سے رغبت کرنے اور اس میں خوشی محسوس کرنے کے لیے کہی۔ وہ فرماتے ہیں، ہمیں حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں 12 رکعت نفل ادا کیے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1188۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں 12 رکعت نفل نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، نماز عصر سے پہلے 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت اور 2 رکعت صبح کی نماز سے پہلے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1189۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 12 رکعت نماز نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت عصر سے پہلے، 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1191۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد بھی 4 رکعت پابندگی اور باقاعدگی سے ادا کی، وہ جہنم پہ حرام کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1193۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز نفل ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1194۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1197۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر سے پہلے 2 رکعت اور 2 رکعت اس کے بعد ادا کی اور 2 رکعت مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑھی اور 2 رکعت عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 1198۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے، حالانکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1199۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ ظہر سے پہلے 4 رکعت میرے گھر میں پڑھتے تھے، پھر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر واپس تشریف لاتے، 2 رکعت ادا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر واپس آ کے 2 رکعت ادا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوتے تو 2 رکعت ادا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 9 رکعت وتر سمیت ادا کرتے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 رکعت ادا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز فجر پڑھاتے تھے۔
ایک اور حدیث ہے 1200. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد الشبل کے قبیلے میں تشریف لائے تو انہیں نماز مغرب پڑھائی. پھر جب سلام پھیرا تو فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھو. قتادہ کہتے ہیں بے شک میں نے جناب محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جبکہ وہ اپنے قوم کے امام تھے. آپ انہیں مغرب کی نماز پڑھاتے تھے. پھر آپ باہر تشریف لے جاتے اور مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے حتیٰ کہ عشاء سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے گھر چلے جاتے اور یہ 2 رکعت ادا کرتے. ایک اور حدیث ہے 1201. حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز قبیلہ بنی عبد الاشبل کی مسجد میں ادا کی. جب آپ نماز پڑھا چکے تو لوگوں نے اٹھ کے سنتیں ادا کرنا شروع کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھنی چاہیے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1202. حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں نماز کی ادائیگی یا مسجد میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے لیکن فرض نمازوں کے علاوہ مجھے مسجد کی نسبت اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ محبوب ہے. ایک اور حدیث ہے 1203. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1204. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنے گھر میں نماز پڑھا کرو بے شک آدمی کی افضل ترین نماز اس کے گھر میں ہے مگر فرض نماز وہ مسجد میں افضل ہے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1205. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1206. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز سے اپنے گھر کا حصہ بھی رکھے بس بے شک اللہ تعالیٰ اس نماز کے باعث اس کے گھر میں خیر و برکت کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث ہے 1208. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے وقت فرمایا اے بلال مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جو تمہارے نزدیک اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ نفع کی امید والا ہے. بے شک میں نے آج رات جنت میں تیرے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے. تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میں اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ نفع اور اجر و ثواب کی امید والا کوئی عمل نہیں کہ میں نے رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی مکمل وضو کیا تو میں نے اس وضو کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے نفل نماز پڑھی جتنی اس نے میرے مقدر میں پڑھنی لکھی تھی. ایک اور حدیث ہے 1209. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا اے بلال کس عمل کی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے سبقت لے گئے ہو؟ بے شک میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے تمہارے چلنے کی آواز اپنے آگے آگے سنی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے جب بھی کوئی گناہ کیا تو میں نے 2 رکعت ادا کی اور میں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں سوا وضو کر لیتا ہوں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے تم سبقت لے گئے ہو. ایک اور حدیث ہے 1210. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دن کی نفل نماز 2 رکعت ہیں. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1210. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان اس طرح مذکور ہیں جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرنی چاہیے. اور آپ سے مروی روایت میں یہ بھی ہے جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے.
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس صرف دن میں چاشت کے وقت آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں تشریف لاتے، اس میں 2 رکعت ادا کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس آپ کے اونٹ سپرد کرنے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا تم نے تحت المسجد نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت ادا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو شخص 2 رکعت ادا کرے اور ان میں اپنے نفس سے گفتگو نہ کرے اور اس کا ایک غلام یا گھوڑا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کے وقت 2 رکعت نماز استسقاء ادا کرنا بھی اس کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعت رات کو نہیں ادا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر سے پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد بھی 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعت یاد رکھی ہیں، اور مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر اور عصر کے علاوہ ہر نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے میں نے جب بھی کوئی گناہ کیا میں نے 2 رکعت ادا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے جو بندہ کوئی گناہ کر لے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی منزل پہ پڑاؤ ڈالتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے اس کو چھوڑتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا فرماتے تھے پھر میرے گھر واپس تشریف لا کے 2 رکعت ادا فرماتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ سے تشریف لا رہے تھے حتیٰ کہ جب آپ بنی معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہو گئے اور 2 رکعت ادا کی اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت محمود بن ربیع کی حضرت عتبان بن مالک کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر چاشت کی 2 رکعتیں ادا کیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے میرے خلیل نے مجھے 3 کاموں کی وصیت فرمائی اور اس میں ہے کہ چاشت کی 2 رکعت پڑھا کرو، اور جناب عبداللہ بن شفیق کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا علاوہ اس یہ کہ آپ سفر سے تشریف لاتے تو 2 رکعت پڑھتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بنی آدم کے ہر جوڑ پہ صبح کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے، اور آگے فرمایا چاشت کی 2 رکعت اس کے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس شخص نے چاشت کی 2 رکعت کا اہتمام اور اس پہ باقاعدگی کی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ جناب انس بن سیرین کی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں تو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ایک کونے کی صفائی کا حکم دیا تو صاف کر دیا گیا اور پانی چھڑک کے ایک چٹائی بچھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے 2 رکعت ادا کیں۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں تمام روایتوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ دن کی نفلی نماز 2 رکعت ہیں، 4 نہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔